رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول علماء اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم يبعثون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا وحبيبنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. آج کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے جزو آخر جزو اول پر گزشتہ گفتگو ہوئی اور بہت سارے سوالات آپ حضرات نے کیے، اس کا جواب دیا گیا. الہیات سے متعلق گزشتہ باتیں. آج نبوت و رسالت سے متعلق بات. محمد رسول اللہ. لیکن یہ میرے بھائیوں، بزرگوں نے فرمایا ہے با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. جزو اول میں کبھی بندہ دیوانگی میں کیا کیا کچھ کہہ جاتا ہے. کل وہ ذکر آیا تھا جس صحابی نے سبقت لسانی سے کہہ دیا نا، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. کل ذکر آیا تھا. مگر بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے، اللہ وہ پائے نظر ہوش میں آ کوئی نبی ہے، پالکوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے. یہ تو حضرت عاصی غازی پوری کا اظہار محبت اور عقیدت، مگر قربان جاؤ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ پر. وہ تو نظر تک رہے. ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اب حرم سے مراد حرم مکہ بھی ہے، حرم مدینہ بھی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. سر سے اوپر اور کیا ہے سر؟ تو آج اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، آپ کے سوالات لیے جائیں گے. لیکن اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو، یقین رکھو کہ جو کل گفتگو ہوئی ہے نا الہیات سے متعلق، توحید سے متعلق،
وہ بھی ذات مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہمیں ملا۔ ہم نے کیسے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ مکان سے پاک ہے، سب کا خالق و مالک ہے، رازق۔ کیسے جانا؟ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، جان لیں۔ آقا کریم نے فرما دیا یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ میرا کلام ہے، ہم نے کہا حدیث ہے۔ اور فرما دیا اللہ کا کلام مگر میں روایت یوں کرتا ہوں، کہا ٹھیک حدیث قدسی ہے۔ تو سب کچھ تو مصطفیٰ کریم ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو گویا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ الہیات کے باپ کو بھی جو کچھ ہم نے سمجھایا وہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت پکارتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں ضمانت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ایمان کی ضمانت۔ اور آج کی مجلس کی بڑی خصوصیت ہے اور بڑا اعزاز ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء کے استاذ، لوگ کہتے ہیں دادا و استاذ، ہم تو کہتے ہیں وہ دادا و استاذ بھی ہیں، نانا و استاذ بھی ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ افتخار احمد قادری دامہ ظلہ العالی، آپ نے اہل سنت و جماعت کا درد جو دل میں رکھتے ہیں نا، اس کا مظاہرہ آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے مبارک پور میں اہل سنت و جماعت کا تصنیفی تالیفی ادارہ المجمع الاسلامی قائم فرمانے والوں میں حضرت کی ذات والا سے باب نمایاں، جس نے سینکڑوں کتابیں اہل سنت و جماعت کی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے شہر سے آپ نسبت رکھتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم پلان بنایا ہے جامعۃ النور کا، جو انڈیا کا کیپٹل دہلی ہے وہاں پر۔ تو یہ بزرگان کرام جب عزم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسری جہت میری مسرتوں کی یہ بھی ہے کہ آج میرے علماء ذوی الاحترام سید صاحب ہیں، حضرت مولانا غلام حسین صاحب ہیں، مولانا شاہ فیصل صاحب ہیں، شاہ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سب ہیں، سید ہیں، سب ہیں۔ ان حضرات کی خدمات کو سن کر کے اور کچھ دیکھ کر کے انشاءاللہ اور دیکھیں گے تو میرے دل میں ایک امنگ پیدا ہو۔ یہ حضرات تو آج مکمل شہادت دیں گے کہ ہم نے تدریس میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اپنی صحت کو ہم نے صحت نہیں سمجھا، جہاں تک ہو پایا ان کو ابھارتے رہے، سوال کرو، پوچھو، یہ کرو، یہ جواب، وہ سوال، یہ کرتے رہے۔ میرے رب کا کرم ہے کہ جس ملک میں میری حاضری ہوتی ہے، ہمارے علماء اہل سنت جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اور بھی فارغین، وہاں کے فارغین نمایاں طور پر سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا، وہ سادات کو پڑھاتے تھے نا تو ان کی دستبوسی بھی کرتے تھے۔ میں نے اپنے اعلیٰ حضرت کا طریقہ اپنایا اور انشاءاللہ خدا کرے کہ مرتے دم تک ہے۔ سارے سادات جو میرے پاس پڑھے ہیں میں ان کی دستبوسی اس وقت بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔
میرے احباب، میں کچھ تھوڑا سا اپنے درد کے کچھ پہلو بیان کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنیں۔ تدریس کا معاملہ تو یہ علماء شاہد ہیں، اور کچھ تبلیغ کا بھی میں نے کام بغیر تدریس کا نقصان کیے ہوئے بہت کچھ جد و جہد کیا۔ دو دن 3 دن تک بھوکے رہ کے کام کیا میں نے عربوں میں۔ بیروت میں جہاں کئی ملکوں کے مشائخ کے ساتھ میری 2 ہفتے تک بحث و تمہیز ہوتی رہی، کیسے کیسے مصائب سے دوچار ہوا، مگر فیض تھا میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موڑ پر آ کر میں پھنسا، ان شیوخ نے امام احمد رضا قدس سرہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو غلات میں سے تھے، وہ تو بہت بڑے بدعی تھے، اور انہوں نے تو ایک نئے مذہب کی بنا ڈالی، اور کفریات تک انہوں نے بکے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ایک بات انہوں نے پیش کی اور اپنے خیال میں پروف کے ساتھ، ماں غلام حسین صاحب، ہاں آج بہت سارے لوگ جھنڈا لے کے مسلک کا چلتے ہیں نا، کرتے کچھ نہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ ہاں تو حضرت شیخ احمد برزندی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مولد شریف بہت سارے ملکوں میں پڑھے جاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول۔ انہوں نے علوم خمسہ، علماء ذوی الاحترام سمجھتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے، کسی کو نہیں، مگر دوسری نصوص سے پھر ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم کو خدا نے عطا فرمایا۔ تو علوم خمسہ میں امام برزندی کا اعلیٰ حضرت سے تھوڑا جزوی اختلاف تھا۔ تو غایۃ المعمول اسی موضوع پر ہے، اور مجدد اعظم کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور اس پر پھر الافادات القدسیہ، سونے پر سہاگا ہے، انباء الحی، اور بھی کتب۔ غایۃ المعمول کتاب کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے بد مذہبوں نے بہت کچھ تحریف کر کے اس کو خوب چھپوایا اور عربوں میں خوب پہنچایا، اور امام احمد رضا قدس سرہ کی شخصیت کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا عربوں میں۔ اسی کتاب کو پیش کر دیا ان لوگوں نے۔ دیکھیے اتنے بڑے عالم ہیں دنیا اسلام کے، شیخ احمد برزندی، وہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا نہیں، جا رجل یدعا احمد رضا من الہندی، اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ و رسول کا علم برابر ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو جو عقیدہ رکھے گا وہ تو شرک ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں شیخ هذا ما نبغي۔ میں کہا نعم لیکن شوف لازم نقل صحیح۔ أين كتب الإمام أحمد رضا هذه العقيدة؟ فين؟ آئی کرتے رہے، مگر مجھ سے صرف یہی بات کہتے رہے کہ دیکھو یہ بڑے معتمد عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا بھائی اس میں کچھ گڑبڑ ہوا ہوگا، وہ تو بھی ہے نہیں۔ اب میں پریشان تھا کہ امام احمد رضا کی کتاب کچھ لے گیا تھا، کیسے میں پروف کروں اور ان کو میں خاموش کروں۔ میں نے اپنے محب حضرت مولانا علامہ عبدالستار حمدانی پوربندر، ان کو میں نے فون کیا، میں نے 1 ہفتے سے مباحثہ چل رہا ہے عربوں کے ساتھ، ذرا کچھ ایسی کتابیں جلدی بھیجیے، اللہ ان کو سلامت رکھے،
انہوں نے بڑی جلدی سے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اسپیڈ ٹاک سے بھیجا. 1 ہفتے کے اندر اندر مجھ کو کتاب مل گئی. میں نے مطالعہ کیا، نشانات لگائے. وہ بڑے جو شیخ تھے ان کے پاس میں لے کے گیا، یہ امام حنبل کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے جو اللہ کے علم اور رسول اللہ کے علم میں جو فرق دکھایا ہے، جب وہ پڑھنا شروع کیا تو وہ تو محو حیرت. اللہ کا علم قدیم، مصطفیٰ کا علم حادث، وہ علم غیر متناہی ہے متناہی، جب بیان کرنا شروع کیا. اور وہ تو اللہ کا علم سمندر ہے، تو صرف سمجھانے کے لیے، اس سمندر کے ایک قطرہ یہ سمجھانے کے لیے یہ علم مصطفیٰ ہے. اب سب سمجھایا ہے تو ایک دم هذا هو منهج الامام احمد رضا. الحمدللہ پھر تھوڑا سا وہ، مگر مجھے ایک وہ تھا کہ اس کتاب میں ہوا کیا ہے. غایۃ المعمول میں تو ہمارے ایک نوجوان عالم مولانا منور عتیق، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں بیچارے، آتے ہیں. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے. میں نے ان کو کہا تحقیق کرو اس کو کچھ. وہ شروع کیا تو مدینہ منورہ کی لائبریری سے مخطوطہ حاصل کیا. اس میں امام برزندی نے امام احمد رضا کا اتنا احترام کے ساتھ نام لیا ہے، وہ ہے نہیں ہے. اور یہ سب کچھ معاملہ ہے ہی نہیں اس میں. یہ ایسے چور لوگ ہیں، کیا 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 ہے. حضرت ہی کے ضلع کا دنیائے دیوبندیت کا سب سے بڑا محدث حبیب الرحمن اعظمی، مصنف عبد الرزاق پہلی بار اسی کی تعلیق و تحقیق پر طبع ہوئی، جو حدیث کی اہم کتاب. حبیب الرحمن اعظمی جو ہے نا، یہ اسد مدنی جو کو شیخ الہند کیا کیا کہتے تھے، وہ نائب تھا، نائب. اصل یہ تھا حبیب الرحمن اعظمی، اتنا بڑا محدث تھا یہ سب. اس نے لبنان، جارڈن، فلسطین، سیریا، ان تمام ملکوں جہاں میرا سابقہ پڑا مشائخ سے، وہاں کی بات بتا رہا ہوں، کے بارے مشائخ کو اجازت حدیث دیے ہوئے تھے. اور بڑے سب معتقد. جب گفتگو شروع ہوئی اس پر تو اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے تقریباً 700 صفحات کا مطالعہ کیا صرف حبیب الرحمن اعظمی کے بارے میں بتانے کے لیے، اور ایک صفحے میں اس کا خلاصہ لکھا. اور پھر یہ کہ دیکھیے، یہ علی میاں ندوی کے ادارے میں مفت یہ فری پڑھاتے تھے. اور دیکھیے سید قطب سے اس کے یہ رابطے تھے، یہ دیکھیے خطوط ہیں. اور ناصر الدین البانی سے ان کے یہ گہرے روابط تھے، یہ دیکھیے خطوط. اس طریقے سے ہم نے، اور وہ لوگ ناصر الدین البانی، سید قطب کو، علی میاں ندوی کو، سب کو سمجھتے تھے کہ یہ سب منہم ہیں. جب بیان کیا تو بڑے بڑے مشائخ، اس میں بہت قابل شخص شیخ جمال صقر، وہ تو اجازت حدیث میرے سامنے لا کر کے ایسے چاک کیا اور کنارے رکھ دیا. کہا واللہ الان قد حسس الحق. یہ تھوڑا سا درد میں بتا رہا ہوں کہ کہاں ہم نے خاک جانی ہے. 2 دن تک بھوکے رہتے تھے، کھانے نہیں ملتے تھے. خود ہندوستان کی بات بتاؤں، کیرلا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے جس میں شوافے کی کثرت ہے. بڑے بڑے علماء ہیں. شیخ احمد شالیاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا کے شاگرد، مگر کسی کو خبر ہی نہیں. وہاں پر ایک تنظیم علماء اہل سنت کی، اس کا نشان جو تھا اس میں امام احمد رضا قدس سرہ کے گنبد کا وہ نقشہ، مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون ہے امام احمد رضا. وہاں کے ایک عالم مولانا شاہ الحمید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بیچارے علی گڑھ پڑھتے تھے، پھر بریلی شریف آئے، کیسے 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 مبارک پور پہنچے، پھر ہم سے ملاقات ہوئی، نشستیں اور علماء کے ساتھ. ہم کو شیخ ابو بکر صاحب نے مدعو کیا، انہی کے ذریعے سے گئے. اپنے ہندوستان کا ایک صوبہ مگر لگتا تھا فارن میں. ہماری زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے تھے. صرف عربی سے کام چلتا تھا. وادی سلام میں کئی ملکوں کے ہم نے وہاں پر جب بیان کیا تو وہاں کا فیمس اخبار السراج ملیالم میں، اس میں فرسٹ پیج پر ہمارا بیان آیا.
تو ہم تو نہیں جانتے کیا لکھا ہے، مگر وہاں کی وہاں پر فوٹو لے لیتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، فوٹو لے کے اس کو میں کہا کیا لکھا ہے میرے بارے میں؟ تو کچھ علماء سے پوچھا تو کہا آپ نے جو دیوبندیوں کا تعارف کروایا یہاں پر، یہ نئی بات یہاں ہے، اس لیے کہ یہ تو دیوبندیوں کو اہل سنت سے سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے اسکالر دارالعلوم دیوبند اور ندوہ جا کر کے وہاں تحقیق کر کے آتے تھے۔ شیخ عبد القادر چماڑ بڑا قابل عالم، بہت قابل، وہابیوں کے رد میں ایک کتاب لکھا 20 رکعہ فی التراویح، پڑھیے تو اس شخص کے علمی جولانیت کا اندازہ ہوتا۔ ان کے ساتھ میری بڑی نشست رہی، وہ پورے کیرلا میں نہیں آس پاس کے صوبے میں مشہور تھے، شیخ عبد القادر القاسمی۔ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو کہا الامام محمد قاسم النانوتوی انا التحقت بدارالعلوم دیوبند، میں اتنے سال تھا یہ کیا، میں نے کہا وہ تو ختم نبوت کا منکر تھا، بس کہ پھر حسام الحرمین کچھ اور کتابیں وہ لے گیا تو کھول کھول کے دکھایا، سمجھایا، رکیا، تقریباً 2.5-3 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا واللہ لن اکتب القاسمی ابدا، جو ان کے لیے تعارف کا ایک لفظ تھا اس کو انہوں نے عہد کیا کہ اب نہیں لکھوں گا۔ پھر دوبارہ میں کانفرنس کا وہ بھی موجود تھے، میں نے اس بات کا پھر ذکر کیا کہ یہ دیکھیے بیٹھے ہوئے اب یہ قاسمی نہیں ہے نا، اب دیکھا وہ خود کہنے لگے لا لا واللہ لا اکتب۔ شیخ ابو بکر ایک اور شیخ عبد القادر تھے کاسر کوٹ کے، جامعہ سعدیہ کے بانی، بڑے عالم تھے، بزرگ عالم، وہ یہ 4-5 علماء کو پھر الجامعۃ الاشرف ہم نے مدعو کیا، وہ تشریف لائے، جو کچھ اپنے سے بن پڑا انتظام کیا، مگر ان کے شان تو کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ کوئی اے سی کمرہ نہیں تھا وہاں مبارک پور میں، قصبے میں حاجی قمر الحق صاحب کے ہاں ایک کمرہ تھا تو وہ انتظام کیا، کیا ہم کیا۔ پھر رابطہ ہوا، شیخ ابو بکر وغیرہ نے اردو زبان پڑھ کر کے ان بد مذہبوں کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے بعد تکفیر کیا۔ وہاں اخباروں میں آیا کہ شیخ ابو بکر بھی قبوری ہو گیا ہے، بریلوی ہو گیا ہے، اخباروں میں آیا تھا۔ پھر علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور ہمارے اکابر تشریف لے گئے، وہاں پھر ایک سلسلہ رہا، تاج الشریعہ تشریف لے گئے، میں بھی تھا جو تاج الشریعہ گیا، ہم بھی۔ میرے احباب، ہم اپنے گھر میں نہیں رابطہ کر پائے تھے، اس کے بعد میں اتنے ہی نہیں صرف ہوا، پھر الجامعۃ الاشرفیہ سے، بریلی شریف سے اور بھی جگہوں سے ایک رابطہ ہوا، میں نے خود کوشش کر کے وہاں کے طلبوں کو داخل کروایا، وہاں پہ بہت زیادہ طلبہ پڑھے، تو آپ لوگ بھی شاید آپ لوگوں کے دور میں بھی رہے، ہاں۔ اور اتنی ہی نہیں، اللہ کا کرم تھا، تقریباً 42-43 بلاد اسلامیہ سے رابطہ کر کے سوچا کہ اہل سنت کے ایک نشست ہو انڈیا میں، ایک اکابر کی لسٹ بھی بنی، مارہرہ مقدسہ میں میٹنگ ہوئی، علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر علامہ ضیاء الوصفہ صاحب اللہ تعالیٰ ذل علی، بحر العلوم مفتی المنان صاحب علیہ الرحمہ، شیخ ابو بکر صاحب، بڑے بڑے، مجھ خادم کو بھی کیونکہ میں ہی محرک تھا، اور بھی لوگ تھے اکابر میں، اور بھی تھی۔ جب یہ بات آئی اور بات قریب ہو گئی تھی، یہ بات آئی تو ایک ہمارے بزرگ نے فرمایا مولانا یہ جو رابطے ہوئے ہیں کیا یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں؟ میں نے کہا حضور اگر یہ آپ دریافت فرمائیں تو شاید میں کچھ عرض کر سکوں کہ وہ لوگ امام احمد رضا کا نام بھی سنے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھیے۔ میں تو اسی لیے کر رہا ہوں نا کہ وہ امام احمد رضا کو پڑھیں، سنیں، پڑھیں، پھر مسلک امام احمد رضا کا معاملہ ہے۔ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے میرا سر پکڑ کے زار و قطار رونے لگے،
باقی اور کوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. کیا کیا سر کھپایا گیا، ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہ. یہ ابھی 4 سال 5 سال کی بات بتا رہا ہوں. ترکی میں 70 سے 75 علماء کے ساتھ مختلف شہروں میں میٹنگیں ہوئی. آپ کو حیرت ہوگی علماء ذوی الاحترام، چند سالوں پہلے ترکی ایک عظیم ملک ہے اسلام کا، وہاں علماء کی ایک لمبی جماعت ہے، 2 تنظیمیں بہت بڑی وہاں ہیں، دیانت اور فضیلت. چند سالوں پہلے 10 سال ہو گیا ہوگا، 15 سال ہو گیا، وہاں بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، دنیا بھر سے مشائخ وہاں آئے، اور قاسم نانوتوی کے نام پر مجدد اسلام ایوارڈ وہاں ایشو ہوا. دینے والے اہل سنت و جماعت کے کبار مشائخ، شیخ محمود آفندی جیسے لوگ. ہمارے ان بزرگوں تو ان کی باتیں پہنچی ہی نہیں، انہوں نے پہنچایا تو دوسرے حساب سے پہنچایا. یہی حنفی ہیں، یہی اہل سنت. ہم نے جب میٹنگ کیا، بتایا شیخ محمود آفندی کا جو سینٹر ہے استنبول میں، مین بڑی برانچ ہے اس کے، جو مین ہیڈ تھے شیخ صالح، اولڈ ایج، پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے میٹنگ کیا. اس کا پورا جدول بنا ہوا تھا، 10 دن تک ہماری میٹنگ چلتی رہی. صرف یہی ایک، یا اللہ ہم حق پر ہو کر کے کہیں ہر جگہ ہم بالکل بستے. تو وہاں پر ایک 35-40 سال کا جوان لمبا ترنگا، ہم تو اپنے ٹائم پر پہنچ گئے، اپنی آفس میں لے کے سب کے ساتھ بیٹھ گئے. میرے ساتھ میں 1-2 ترکی علماء کو بھی رکھے تھا ساتھ، جنہوں نے مجھ سے اجازت حدیث بھی لیا تھا، تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے کہ ترکش میں کچھ ضرورت پڑ جائے تو یہ. عربی میں بات شروع کیا، چل رہی تھی. 10-15 منٹ کے بعد وہ جوان آیا، مجھ سے سلام کیا، مخاطب ہوا کہ میں فلاں ہوں، فاضل دارالعلوم دیوبند. اس کے ساتھ یہ کہا مجھ کو شیخ نے ترجمانی کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ اردو میں بات کریں گے تو میں ترکش میں اس کا ترجمہ کروں گا. تو میں نے کہا لا 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 نحن نتکلم فی العربیہ هم یعرفون لا حاجت الی ترجمان. ذرا سا بیٹھا رہا، مگر جب اتنے اہتمام سے یا تو ہم کو بھی تھوڑا سا ہو رہا کہ یار کہاں یہ سب گھسے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد میں وہ پریشان رہا، ہماری گفتگو تو چلتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بیچ میں کچھ شریک ہونا چاہا، 1 بار تھوڑا اگنور کیا. اس کے بعد میں ہم نے چھیڑ دیا. ہم نے کہا اچھا وہ پتہ نہیں سرحد کا یا افغانستان کہاں کا وہ تھا. تو ہم نے کہا آپ جانتے ہو کہ شبہ القارہ الہندیہ قبل اس تقسیم کے وہابی ازم کیسے ہمارے ملک میں آیا، کب آیا معلوم؟ اب وہ شیوخ بھی متوجہ ہو گئے کہ اچھا، چونکہ وہابیت کے سب خلاف متوجہ ہو گئے. تو میں نے کہا تقویت الایمان کتاب جو اسماعیل دہلوی نے کتاب التوحید کا ترجمہ کیا، کچھ اس میں اور اضافات خرافات کیے، اسی کو پھیلایا، یہاں تک کہ برٹش حکومت نے بھی خوب مدد کیا، مجانن بانٹا بھی. ایک دم پریشان تھا وہ کہ کیا چھیڑ دیا ہے. اور اس میں جب ہم نے اس بات کو رکھا کہ اسی کتاب التوحید کی تلخیص کیا ہے شیخ علی میاں ندوی نے، اس کا نام رکھا ہے رسالۃ التوحید. شیخ صالح ایسے ہے واللہ، شیخ علی میاں ندوی قد لخص کتاب التوحید. میں نے کہا نعم هذا الكتاب مطبوع في السعودية وفي الهند، حتى في الهند، رسالۃ التوحید. علی میاں ندوی کتابیں داخل ہے وہاں کورس میں ترکی میں. آپ کو کیا پتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، بس خوش فہمی پڑے رہو، باہر نکلو، یہ آپسی اختلاف فروعیات میں چھوڑو.
بلا شبہ میں اس کی دعوت کبھی نہیں دیتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں کہ پلپلے لوگوں کے ساتھ سب کو گھل مل کر دو، نہیں، علماء ان سے اٹیچ رہیں، پلپلے لوگوں سے ان کو حکمت عملی سے ان کو کریں، عوام کو مت کریں۔ اب ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمارا سینٹر 24 گھنٹہ تک یہود و نصارہ کے لیے کھلا ہے، وہاں کے اپنے، میں تھوڑی کہوں گا ان لوگوں سے کروائی۔ جو لندن میں کانفرنس کرتا ہے تو اس میں ہر مذہب کے پیشواؤں کو بلا کے ان کے جو کفریات ہیں وہ خود بکتا ہے، اس سے بکواتا ہے۔ میں تھوڑی کہوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ کرو۔ کچھ ایسے ہیں جو بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، میں یہ تھوڑی نہیں، لیکن آپس میں اس معاملات کو ذرا سنجیدگی سے سمجھو، بیٹھ کے مشورہ کرو۔ تھوڑی تھوڑی بات پر یہ فلاں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، دعوت بند، اچھا ہم دیکھے تھے وہ جا رہے تھے نا تو اسے مصافحہ کر رہا تھا۔ ارے بھائی تناظر کیا تھا، معاملہ کیا تھا، کیسا تھا، کیا کچھ نہیں کہا، بس حقہ پانی بند ہے نا مولانا اسلم، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ سب تھوڑا سا سوچو، ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہمیں درس دیا، ان کے خلفاء نے کیا درس دیا، کیسے کیا ہو۔ شیخ محمد بن علوی مالکی جو ایک علمی شخصیت تھی، آپ کو شاید علم میں ہو، یہ آپ کے اس خادم نے ان کو ہندوستان کے سنی مشائخ سے ملاقات کروائی۔ 15 دن تک میں ساتھ رہا، ان کے گھر پر بھی کئی میری میٹنگیں ہوئیں، چونکہ زکریا قادلوی جیسے لوگوں سے اجازت ان کو، ایک ہی ان کے اجازت نامے میں سرکار مفتی اعظم کا بھی نام ہے، بد مذہب کا بھی نام ہے۔ میں نے کہا یا شیخ ما ھذا اجتماع النون والضب ما ھذا، تو ایک دم حیرت پڑے۔ پھر مجھے ٹائم دیا، صبح کی ٹائم میٹنگ، خاص میٹنگ ہوتی، صبح کی ٹائم کر دیتے، گیا جدہ سے کہاں سے انہوں نے کئی علماء کو بلایا ہوا تھا، اسی میٹر پہ میری گفتگو، یہ مکہ مکرمہ بات کر رہا ہوں، صرف بس گیا اس لیے۔ اور اتفاق ایسا مولانا اسلم، جب میں آیا تھا نا یہاں ایٹوریا کانفرنس میں، اسی سفر میں واپسی میں میری میٹنگ تھی، ہاں سب نوٹ کروایا، ان بد مذہبوں کے تحذیر الناس ہو، براہین قاطعہ ہو، حفظ الایمان ہو، خبط الایمان ہو، ان سب کتابوں کے جو کفریات ہیں وہ سب نوٹ کروایا۔ میں نے کہا شیخ یہ مجھے تعجب ہے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، خود آپ، میرے پیر و مرشد سے آپ کا تعلق، سرکار مفتی اعظم سے آپ نے اجازت لی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دم ایسے مجھ کو، یا اللہ، میرے اوپر انہوں نے 10 اشعار بھی لکھے ہیں، شیخ محمد بن علی مالکی نے، شمس الہدی المصباحی یبرق کالصباحی، اسی بحر میں 10 اشعار لکھے۔ میری کتاب شرح موطا پر انہوں نے تقریض بھی لکھی۔ پھر جب یہ آخری سفر ہوا تو انہوں نے مجھ کو باقاعدہ فون کیا، تہجد کا وقت تھا، میں ہدایہ کا مطالعہ کر رہا، صبح درس دے رہا تھا، تو بڑی معذرت کرنے لگے کہ اس وقت میں نے آپ کا اس وقت پوچھا، اور میں نے کہا نہیں شیخ میں مطالعہ کر رہا ہوں، انا مطالعہ ہدایہ، خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا واللہ انا سآتی الى جنوب الہند لازم ان تکون ہونا۔ تو میں نے پھر کہا کہ ہاں شیخ ابو بکر نے تو مجھے خود مدعو کیا، میں اس کانفرنس میں آؤں گا، یا لازم اللہ لازم، ولیکن لا تخبر احدا من الدیابنا۔ میں نے کہا یا شیخ ہم فی واد ونحن فی واد، کیا ہے کیف اخبر۔ 15 دن تک ساتھ رہے، میں دہلی میں نے ان کا سارا انتظام، ہمارے علامہ یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ تعالی، ان کو میں نے اس پہ لیا، حضرت بھی ساتھ ساتھ پھر کئی جگہوں پہ رہے۔ تاج الشریعہ علی رحمہ نے رابطہ کیا، حکم دیا کہ لانا یہاں ضرور ہے، کیونکہ وہ ہر زاویے سے سفر بھی نہیں کر پاتے تھے، بڑے تہم شہیم تھے۔ تاج الشریعہ نے خصوصی گاڑی کا انتظام کیا، بائی روڈ لے گئے، ٹرین سے نہیں جا سکتے، فلائٹ بھی نہیں۔ بامبے میں لے گئے، بامبے میں منارہ مسجد میں الدولۃ المکیہ کی تالیف کے اسباب بتائے کیسے ہوا، کیونکہ ان کے دادا مرحوم وہ خاص اس میں محرک تھے، تو پورا سب بتایا۔ اور وہ یہ سب اس طریقے کے بہت سے داستان غم ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، عوام تو کم شاید سمجھتی ہو، مگر علماء کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ زیادہ سمجھتی، یہ ہے داستان غم۔ تو خدا را میرے علماء ذوی الاحترام، دیکھیے یہ آپ کے بزرگ موجود ہیں یہاں، ان سے گائیڈنس لیجیے،
اور آپس میں جمعیت، جہاں 10 برتن رہتا کھٹ پٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ رہے کہ برتن گھر سے نکال کے دوسرے گھر میں کر دو، نہیں، بہت ضرورت ہے جمعیت کی۔ میں نے تو ایک جگہ نہیں 10 جگہ پر ایسا میں نے تو علی اعلان کہا، میں مصیبتوں سے بھی دو چار ہوا، میں نے علی اعلان کہا بھائی امام احمد رضا قدس سرہ کی ایک بات دکھا دو جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ ہم وہ ہیں کہ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر کو اب تک ہم منصہ شہود پر نہیں لا سکے، کتنے تو پتہ نہیں کہاں پر ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، وہ ہم ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب اشرفیہ میں پڑھانا میں نے شروع کیا تو شروع میں کچھ جگہوں پر تعلیمی جائزے کے لیے نکلا، تو اس میں ایک بد مذہب کے بڑے ادارے میں گیا، اب کیا نام بتاؤں، تو میرا انتظام بنا الگ تھا، مگر جائزہ میں نے وہ لطیفے وہاں جائزہ میں آئے کہ میں کیا بتاؤں، وہاں کا سب سے بڑا عالم، بہت بڑا عالم پوری دنیا کے پیمانے پر، اس نے سمجھ لیا مجھ کو۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں شیروانی پہنتا تھا، الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھاتا ہوں، بیٹھایا، بات کیا، اس نے کہا مولانا ایسا ہے آپ کی جماعت بڑی بے حس ہے، یہ مستحبات میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مولانا احمد رضا اتنا علمی شخصیت ہے کہ ان کی تحریر اگر ہماری جماعت والے میں کہیں ملتی نا تو ہم تو آب زر سے اس کو چھپواتے ہیں۔ یہ اس بد مذہب بڑے نے کہا۔ بہرحال اے میرے بھائیوں، یہ داستان غم سناتے رہیں گے، آمدم برسر مطلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ وہ بشر بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں۔ کچھ مقرر لوگ جوش خطابت میں بشریت کو غائب کر دیتے ہیں، مطلقاً بشریت کا انکار تو کفر ہے، اور نور کا انکار بمانا یہ کچھ نور عام تو مصطفیٰ کریم نور تھے یہ تھوڑی، یہ نور تو اس نور کا صدقہ ہے۔ تو نور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم نور بھی ہیں، بشر بھی۔ علوم خمسہ کا کوئی انکار کر دے، مصطفیٰ کریم کو یہ 5 چیزوں کا علم نہیں تھا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بس اتنے کہیں گے خطا ہے۔ لیکن ہمارے خطیب لوگ وہ تو کفر کے بالکل آخری منڈھر تک پہنچائیں گے۔ ہاں، مطلقاً علم غیب کا انکار کفر ہے، نصوص قطعیہ کا انکار۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ بڑے ہی ادب و احترام اور رسپیکٹ کی بارگاہ، وہاں ذرا سا کچھ لغزش ہو جاتی ہے نا اپنے ایکشن سے، اپنے تلفظ سے، تو ایمان ضائع ہونے۔ خود اللہ عز و جل خود اعلان فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند زیادہ نہ کرو، ورنہ کہیں تمہارے اعمال سب اکارت نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام جب مصطفیٰ کریم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کأن الطیور علی رؤوسہم، لگتا تھا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی۔ ما کانوا یحدون الیہ النظر، مصطفیٰ کریم کو بھر نگاہ دیکھتے نہیں تھے، وہ جلالت ہے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی کسی سے بات کرنے کے لیے، یتکلم کالاخ الحرم الصراع، جیسے بوڑھا ناتواں کمزور بات کا ایسے بات کرتے۔ کبھی انہیں ضرورت پیش آتی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے، اور بہت امپورٹنٹ معاملہ رہتا، آقا کریم کاشان اقدس میں جلوہ افروز ہے، ما کانوا یقرعون الباب قرعا عنیفا،
دروازے پاک کو دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ بہت ضرورت پڑتی تھا تو یدققون الباب بالاظافیر، یہ ناخن سے امام قاضی ایاز کی شفا، اس کی شروعات پر یہ ملا علی قاری کی، امام خفاجی کی. یتیم کا لفظ قرآن میں وارد ہے، مگر ایسے ہی مصطفیٰ کریم کو یتیم کہہ دیا کسی نے، وہاں کے اس وقت کے کبار مشائخ نے فتویٰ دیا ارتداد کا، مرتد. ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں قرآن پاک میں نا عصا آدم، یہ تو قرآن پاک کی نص ہے، لیکن فرماتے ہیں ویسے کوئی کہے عصا آدم حرام ہے. عام کتب تفسیر میں دیکھیے ایک منافق صفت آدمی، وہ عبسہ و تولی کی صورت بار بار نماز، حضرت عمر بن خطاب کو خبر ہے، اچھا آئندہ پڑھا تو گردن مڑا دوں گا. اب بتائیے کیا معمولی بارگاہ مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بد مذہب کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے پوائنٹ لاتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم کی کسر شان ہو، اسی سے ان کے خبث باطنی کا پروف مل جاتا ہے. اور ایک اور پوائنٹ بتا کر پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میرے احباب، ہم نے بد مذہبوں کو جو برا سمجھا، کافر سمجھا، ایمان سے خارج سمجھا، ایسے نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے ہیں. کسی نے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا، کہا اے وہاں بھی آ گیا. ارے بھائی تھوڑا سنبھال کے. کوئی اقامت میں کھڑا ہو گیا، دیوبندی آ گیا. نہیں، تھوڑا سنبھال کے. یہ سب فروعی مسائل ہیں. کسی نے جناب ابو طالب کو مومن کہہ دیا، کہتے تو شیعہ ہو گیا. نہیں بھائی، ہمارے کئی اکابر کا یہ موقف تھا، لیکن ہمارے جمہور کا موقف ہے کہ نہیں، وہ ایمان نہیں رہا. جنہوں نے ایمان کا قول کیا وہ خطا پر ہے. تو جو چیز خطا پر ہے اس کو آپ نے پہنچا دیا گمراہی کی طرف. مطلب یہ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں. ہم نے، اب میں اپنی عوام سے مخاطب ہوں، اے میرے بھائیوں، دیوبندیوں سے ہمارا کوئی دشمنی معاملہ ایسا نہیں ہے کوئی پراپرٹی معاملہ چل رہا ان سے، اور کوئی سیاسی معاملہ ہے، کوئی منصب کا نہ ہے، نہ کچھ نہیں. صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی ناموس کا معاملہ ہے اور بارگاہ خدا کی عزت کا. یہاں تک کہ ہمارے اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا امکان کذب کا کوئی قائل ہوا، اس پہ تکفیر نہیں ہے. ہمارے بہت سارے مقررین اس پہ چلا دیتے ہیں مشین. امکان کذب اور ہے، وقوع کذب اور ہے. یہ ان کے مفتی الکل فی الکل للکل رشید احمد گنگوہی کی جو تکفیر ہوئی نا، اس کے فتویٰ، جو قلمی فتویٰ اس کا تھا، اس میں وقوع کذب، بالفعل کذب، اس کا قول کیا. اور اس کی زندگی میں باقاعدہ میرٹھ سے چھپا، بمبئی کئی جگہوں سے چھپا، اس کے موجود ہے. وہ نہ اس سے کوئی رجوع کیا، نہ اس نے کوئی درد کیا، اور مر گیا. وہ ہے اللہ جھوٹ بول چکا ہے، اس سے کذب واقع ہوئی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. ان بد مذہبوں کے سرغنہ کی تکفیر ہوئی، ختم نبوت کا انکار کیا. تہذیب الناس میں لکھ دیا کہ صاحب حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے. اور پھر بعد میں بڑی تعویل توجیہ کرتے رہے، مگر بات تو ایک دم کلیئر لکھ دیا. تو 3 جگہ سے جوڑ دیا، 3 جگہ سے جوڑ دی، یہ ہر کفر ہے. فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے منصفانہ جائزہ لکھا. اس وقت ہم لوگ شریک تھے ان کے اس
ہم نے بہت واضح انداز میں کئی پوائنٹ اس کے بہت کلیئر کیے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین بمانا آخری نبی زمانے کے اعتبار سے، کوئی اور نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مگر وہ اپنی شریعت نہیں فالو کریں گے، نہ کروائیں گے، شریعت مصطفیہ کے تابع رہیں گے۔ آج تک مرزائی لوگ تحذیر الناس کتاب کو اپنے ٹی وی چینل پہ، اپنے اور ذرائع ابلاغ پہ بطور پروف پیش کر رہے ہیں۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس معاملے کو اٹھایا تھا پاکستان میں نا، تو اسی کتاب کو لوگوں نے پیش کیا تھا، تو آپ نے فرمایا بھی کیا پیش کر رہے ہو کیا، اس کی کتاب پیش کرو۔ اس کی وجہ سے تو ہم اسے بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اس وقت بہت بڑی رقم لے کر کے مرزائی پہنچے تھے، بس تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، بس اتنے۔ تو میں دیر کر دیا، میں تو بک چکا ہوں بازار مصطفیٰ میں۔ اچھا، ہمارے پاکستان کے کچھ علماء ایسے ہیں نا، مرزائیوں کے بارے میں بڑے ٹائٹ ہیں، ویری گڈ، بہت ٹائٹ، مگر دیوبندیوں کے بارے میں بڑے ڈھیلے ہیں۔ میں نے انگلینڈ میں کئی اکابر علماء سے میں نے بات کی میٹنگ کیا، میں نے کہا کیا آپ لوگوں کا طریقہ مجھے سمجھائیے ذرا۔ تو اکابر کہا نہیں، مجھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلطی ہے، نہیں بالکل ہم اس پہ ہیں۔ سامنے تو کہا دل چڑ کے تھوڑی دیکھیں گے، مگر یہ بات میں نے پایا کچھ لوگ، جیسے ہمارے انڈیا میں بھی کچھ ایسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا سے بڑھ کے کون سا غیب ہے؟ تو مطلقاً علم غیب کا انکار کفر ہے، نص قطعی کا انکار ہے۔ بلکہ یہ لکھ دیا کہ ابلیس کا علم مصطفیٰ کریم کے علم سے اوسع ہے، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے۔ یہ لکھ دیا کہ مصطفیٰ کریم کا جو علم ہے اتنا یا ویسا۔ محدث اعظم پاکستان نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، موت کا پیغام دیوبندی مولویوں کے نام، پتلا سا رسالہ ہے، اور اس جملے پہ کہ ایسا کا معنی چاہے اتنا لو یا اس کے لیے لو کم لو، کمیت لو، کیفیت لو، جو ہر اعتبار سے کفر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی چند سالوں کی بات ہے، میں تو انگلینڈ میں رہتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے، میں تو وہاں کوفہ میں رہتا ہوں، پورے یورپ کا مرکز بد مذہبوں کا وہاں ہے۔ میں تو ابھی وہاں پہنچا تھا، سال بھر نہیں بیتا تھا، تین مولوی جگادڑے آگے میرے پاس مناظرہ کرنے آئے تھے، مگر اللہ کا کرم ہوا، میرے پیر و مرشد کا فیض تھا کہ ایسا پریشان ہوئے کہ مفتی صاحب نہیں، مناظرہ ہم نہیں آپ سے کریں گے، اصل میں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، بس اسی لیے ہم آئے تھے۔ میں نے کہا مناظرے کو تم نے چیلنج کیا ہے، یہ لوگ جمع ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بتاتے ہیں کیسے۔ اب آپ پوچھے ہو نا کہاں کہتے ہیں، وہ کتاب لگے ہیں، دیکھیں یہ کتاب کس کی ہے، آپ ہی کے یہاں سے چھپی بھی ہے، یہ دیکھیے یہ بات ہے، پڑھ لیجیے، آپ ہی پڑھیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کیا ہے، کہا جا مصعب ایسا ہے، ہم اس کو لے جاتے ہیں، پھر ہم بعد میں تو ہم، میں نے کہا لے جاتے ہیں کیا یار، آپ کے یہاں کتاب نہیں، میں تو وہیں سے لایا ہوں، اس کو یہاں رہنے دو، جاؤ بتانا اگر یہ نہیں ملے گی عبارت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انگلش میں لکھوا کر کے بھیجا کہ 1000 پاؤنڈ آپ کو انعام دیا جائے گا، وہ ذرا غلط ثابت کر دو بھائی ورنہ توبہ کر لو۔ ابھی چند سالوں پہلے ان کا سب سے بڑا مفتی میرے پاس آیا، دارالاسلام، آ گیا، سفید داڑھی، سفید امامہ، سفید، آ گیا، میں تو پہچانتا نہیں تھا، نام بتایا، میں نے کہا نام، میں نے کہا آپ کہاں سے آئے، تو کہا کہ وہ مرکز سے آنے، میں نے کہا ہاں، کہا وہ ہمارا مرکز ہے، میں نے کہا اچھا، کیا بتائیے کیا،
اب میں کہتا تھا خبیث 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 بھگوان خبیث، یہ تو نہیں طریقہ ہے نا۔ اب مولانا شاہ فیصل کہیں مجھ سے آپ نے بھائی اٹھایا کیوں، لہٰذا آپ کو ہم دعوت نہیں دیں گے۔ ارے بھائی نہ دعوت دو ٹھیک ہے، مگر مجھے خوب معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا بتائیے شان نزول کیا ہے آپ کا؟ تو کہا ایسا ہے مفتی صاحب، ہم نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، ہم نے کہا ہم براہ راست آپ سے بات کریں۔ وہ اس علاقے میں کرکلیز میں مرزائی لوگ اپنا سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ یہ گورنمنٹ کے ہاں دے دیا اپلیکیشن اور تلاش کر رہے ہیں، تو ہم لوگ مل کر کے احتجاج کریں تو گورنمنٹ ان کو نہیں یہاں بنانے دے گی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ مل کر کے؟ بھائی مرزائی کو تو آپ ہی نے پیدا کیا ہے، تحذیر الناسی نے نہ پیدا کیا ہے، اسی کتاب کے چھپنے کے بعد تو اس نے دعوے نبوت کیا۔ تو آپ تو وہی مسئلہ ہے جیسے ہمارے ملکوں میں رات میں چور جب چوری کرنے گھر میں آتا ہے اور جب گھر والے جاگ جاتے ہیں تو گھر والے چلاتے ہیں چور چور، تو ان سے زیادہ چور چلاتا ہے چور چور تاکہ پکڑنے نہ آئے۔ تو یہی معاملہ ہے۔ کہا نہیں موسیٰ صاحب تحذیر الناس پہ تو بہت بات ہو چکی ہے اور مل کر، میں نے کہا نہیں بات کیا ہوگی، آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ مجھے سمجھائیے، اگر آپ تحذیر الناس سے توبہ کر لے رہے ہیں اور بھی بعض کفریات تو ان سے بیداری ظاہر کہ آپ میرے بھائی ہیں، آئیے ہم گلے سے گلہ ملتے ہیں، ابھی آپ کے ہم دعوت کھانے چلتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں۔ آئیں مائیں شائیں کرتا رہا، اس کے بعد آج تک نظر نہیں آیا۔ تو میرے عوام اہل سنت میں اس لیے ہمارے بہت سارے عوام ہیں نا، ان کے گھر کے پاس مسجد بد مذہب کا، ارے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، کہا دکان کے پاس ہے، کہا کہاں وہاں جائیں گے، 20 منٹ ضائع ہو جائے گا، اتنے میں کتنی بزنس ہو جائے گی، اپنے ایمان کی بزنس کر ڈالا۔ یہ سب تھوڑا احتیاط کرو، آپ اپنا سامان خریدتے ہو تو بہت کچھ دیکھتے ہو، تو نماز تو سب سے اہم ترین عبادت ہے، جس کے پیچھے پاؤ ہاتھ باندھ دو۔ ہمارا کسی سے کوئی پرسنلی اختلاف نہیں ہے، مگر اللہ و رسول کی ڈس ریسپیکٹ کرنے والوں سے صبح قیامت تک صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ آج توبہ کر لے، آج وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ تو مر گئے جو کیا، اب یہ تو نہیں کیے ہیں نا۔ میں نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل یہ نہیں کیے ہیں، تو جو مر گئے ہیں تو یہ لوگ کہہ دیں نا کہ ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، ہم اس عقیدے سے بیزار ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کیا لینا دینا۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ وہ بھی رہیں گے ویدے بھی رہے گے، ایمان بھی رہے کفر بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو، نہیں کوئی انتظام ہو پا رہا، اکیلے پڑھ لو، اپنی شاپ پہ پڑھ لو، اپنی جاب پہ پڑھ لو، لیکن اپنی نماز کی جی۔ کیا جنت یا دوزخ میں انسان مکمل جسم کے ساتھ رہے گا یا صرف روح وہاں پر ہوگی؟ نہیں جسم لاش تھوڑی رہے گی وہاں، روح کے ساتھ رہے گی۔ کیا امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ نہ کہو میرے بھائی امام حرم کے پیچھے، نہیں، یہ کہو بد مذہب کے پیچھے، چاہے وہ حرم ہی میں نماز کیوں نہ پڑھائے، ایسے کوشچن کرو۔ امام حرم اگر خوش عقیدہ ہے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن اگر بد عقیدہ ہے تو ہماری نماز ضائع جائے گی۔ ہم الگ سے پڑھیں، یہاں تک کہ حرم مکہ میں اگر مجبوری اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیا تو بھی وہ لاکھ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ اسلام سے تھوڑا سا جو بندہ واقف ہے، 21 سال 21 ایئرز ایسے بھی گزرے ہیں کہ قرامتہ کا اس پہ قبضہ رہا حرمین طیبین پہ، شیعوں کا۔ حجر اسود 21 سال تک وہاں سے اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، وہ تو ایسی قوم ہی ہے، وہ تو کفن میں اٹھا لے جائے، گوشت پوش میں اٹھا لے جائے۔ تو ان کی قیادت تھی، وہ نماز پڑھاتے تھے، تو ان کے پیچھے ہمارے اکابر کا کوئی نہیں تھا، نہیں۔
جب سلطنت عثمانیہ تھی، سنی صحیح العقیدہ ہمارے اکابر وہاں تھے، ان کے پیچھے لوگ پڑھتے، کوئی تکلف نہیں تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نازل و نازل نور کا انکار کرتا ہے تو اس کو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حاضر و ناظر کا انکار اس پہ تو تکفیر نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا گاڑھا ہے کہ اس کے انکار پر زیادہ سے زیادہ گمراہی کا قول ہے۔ اور مطلقاً علم غیب کا انکار، یہ تو ابھی بتا چکا ہوں کہ کفر ہے، کیونکہ نص قطعی کا انکار ہے۔ اور حاضر و ناظر جو ہے وہ نص قطعی سے نہیں ہے، ظنی سے ہے، کہ حاضر وہ شاہدن سے ہم حاضر لائے ہیں تو پھر وہ ناظر بھی ہوگا۔ اسی لیے تو حاضر و ناظر خدا کے لیے بولنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور حاضر و ناظر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا ہمارے بعض احباب اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اس کی بنا پر بھی حق و باطل کا امتیاز کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اس کے حوالے سے بھی ڈس ریسپیکٹ کا پہلو وہ لاتے ہیں تو یقیناً حکم کچھ اور ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے تو اس کو کیا حکم ہے؟ گمراہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے ایک دن مسرت۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، چونکہ میں نے اتنا گمراہ کہہ دیا تو عوام تو سمجھ گئی نفس مسئلہ، ان کو نفس مسئلہ ہی بتانا ہے، لیکن ہمارے کچھ علماء کے دل میں کچھ گھومتا ہوگا۔ دیکھیے ایسا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے نا، اس کی بنا پر علماء کا ایک طبقہ اس کی طرف گیا ہے، جیسے آنکھ سے، چشم سر سے خدا کا دیدار، اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو کہیں گے خطا ہے، اسے گمراہی تھوڑی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سے اکابر نے ایسا کیا ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم سر سے خدا کا دیدار کیا۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اس پہ مبسوط کتاب لکھی ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی بعین راسی، عین القلب سے تو بھی روایت ہے لیکن بعین راسی، جی ہاں وہ انکار جسم کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو وہ تو کفر ہے۔ اور معراج کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ بولا جاتا ہے وہاں سے بیت المقدس سے جو اوپر کا معاملہ ہے، ہاں اس لیے آپ نے اسرا نہیں کہا تھا۔ ہاں دیکھیے بات کلیئر ہو گئی نا۔ آپ مولانا کیا نام مولانا کو؟ مولانا قاسم، ماشاء اللہ، ماشاء بہت بہت عمدہ بات آپ نے کہا۔ انہوں نے جو پوچھا تھا نا، معراج کے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، معراج کا لفظ بولتے ہیں جو بیت المقدس سے اوپر کا سفر ہوا، اور جو حرم مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہوا یہ اسرا ہے۔ اسرا بھی کہہ سکتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں، فعل بھی اسم بھی۔ ہاں، شب اسرا کے دور۔ ہاں بسم اللہ۔ مکہ سے اگر کوئی انکار کرتا ہے مسجد اقصی تک کے سفر کا، تو یہ کفر ہے۔ نص قطعی سے وہ ثابت ہے، اور آگے گمراہ۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ چھوڑ کر کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں لیکن یا نبی سلام علیہ کو پڑھنا پوچھا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جو کہتے ہیں ان سے نہ پوچھنا چاہیے کیوں کہتے ہیں بھائی آپ چکن نہیں کھائیں گے تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں وہ کھائیں گے، وہ بتائیں نا۔ جی اچھا، مزارات یا قبروں پر پھول ڈالنا کیا اسراف ہے؟ دیکھیے نیتوں سے بہت سارے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے
آپ کے پاس پانی ہے نا لوٹے میں، آپ سوچے کہ لاؤ تازہ پانی نکالو استعمال کرے، اس پانی کو آپ نے اسے پھینک دیا، ایسے پھینک دیا کہ یار یہ اسراف ہو گیا، لیکن آپ نے اتنی نیت کر لیا کہ وہ دھول جو ہے تھوڑا بیٹھ جائے، یا چلو گھاس کو تھوڑا پانی مل جائے، اتنی نیت کر لیا، اب اسراف سے نکل گیا۔ اسی لیے میں دارالفتہ سے جب آتا ہوں نماز پڑھنے تو ایک بلب جو ہے میرا جلتا رہتا ہے، تو کچھ علماء مشائخ کچھ تقوی شعار بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تشریف لائے تو وہ ساتھ میں نکلنے کے تو پیچھے سے اٹھا دیے، تو میں نے کہا حضرت اگر جلنے دیں تو مجھ سے صاحب یہ بلا وجہ اسراف ہے۔ میں نے کہا حضور میں اس نیت سے ایک دیکھیے ایک بجھا دیا ہوں، اسی لیے بجھا دیا ہوں، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک جال تاکہ وہ ونڈو سے لوگ دیکھتے ہیں کہ میں ہوں موجود کہ نہیں ہوں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موجود ہوں، تو یہ میری نیت ہے۔ اس قدر وہ خوش ہوئے، اب نیت یہ ہوگی اسراف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اگر مسلم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے صحابہ ہر مسلم امام کے صحابہ لا حول ولا وہ عقیدہ نہیں کہتے تھے، تو پھر ہم کو وہاں کے لیے امت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے اس رائے سے میں متفق ہوں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے یہ زیادتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، منی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا ہے کہ اتنی ایک سے زیادہ چادر جو ہے یہ بلا وجہ کا خرچ ہے، اس کو منع کرنا چاہیے، لیکن ہم آپ اگر وہ مجاور لوگوں کے پاس جائیں منع کرنے نا تو پھر حشر سمجھ لیجیے گا، بس کتاب میں لکھ دیں، وہاں جہاں تک ہو پائے من رام ان کو منکرن فلیغیرہ بیدہ، ایسی ہے تو کریے، ورنہ فبلسانی، وہ بھی نہیں استطاعت فبقلبی، مگر ہے یہ منکر 20-25 چادر، اور بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، وہ تو باقاعدہ منت مانے رہتے ہیں چادر لے جانے کے لیے۔ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے، ہاں لیکن مطلقاً اس کو مطلقاً چادر چڑھانے کو شرک یا بدعت کہنا یہ زیادتی ہے، مطلقاً پھول کو ڈالنا، وہ حدیث الجریدہ جو ہے نا، جو کھجور کے ٹہنی کو مصطفیٰ کریم نے 2 حصے کر کے اور 2 قبروں پر نصب فرمایا جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اس کی تسبیح سے میت کو تسلی و سکون ملے گا، تو مطلقاً ایسا کہہ دینا انہیں، ہاں یہ زیادہ یہ کرنا زیادتی ہے، وہ بھی زیادتی ہے، اور مطلقاً منع کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ ہاں جی، پھول بھی اگر زیادہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ہوا نا کہ پھول تو تسبیح پڑھتے ہی ہیں جب تک وہ سوکھیں گے نہیں، آپ لے جا کے ڈال دیے، میں نے بھی لے جا کے ڈال دیا کیونکہ میں نے بھی چاہا کہ یہ بھی سعادت میں بھی حاصل کر لوں، لیکن آپ ایک وہ ٹوکری لے کے ڈالے کہ آؤ دوسری ٹوکری اور لاؤ میری طرف سے، تیسری اور لاؤ میری طرف سے، کیا بھائی یہ کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے، وہ کسی اور غریب و مسکین کو صدقہ کر دو، کیونکہ وہ 2 دن کے بعد سوکھنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی اور آگے ڈال دے گا نا، اور آتے ہیں وہ ڈال دیں گے، پھر اور کوئی آئے گا وہ ڈال دے گا، ایک آدمی وہ اتنا زیادہ اس پہ منی کہیں اور خرچ کریں، یہی نصیحت ہے۔ ہاں میرے بھائی، صحابہ کے دور میں کوئی وہابہ نہیں تھا، ہاں وہ یا تو صحابی تھے یا تو تابعی تھے،
اور مصطفیٰ کریم صراحت کے ساتھ منع فرماتے ہیں لا تصلوا خلفہم معہم علیہم. تو مصطفیٰ کریم نے جب صراحت کے ساتھ منع فرما دیا ہے ایاکم و ایاہم، تو ہمیں یہ کون سا یہ صرف وہمی اور خیالی ایک پلاؤ بنا لیا کہ وہ نہیں دیکھتے تھے عقیدہ کیا رہے بھائی وہ تھے ہی نہیں وہاں. ایک شخص کسی کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میاں ذرا اللہ کا کچھ تو خوف کر. جواب دیتا ہے سامنے والے والا کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں. جواب دینا کیسے؟ دیکھیے جواب میں سوال راجع ہوتا ہے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے بھی ڈر نہیں. معاذ اللہ، یہ کلمہ کفر ہے. عرفاً دیوبندی یا تبلیغی کو کہا جاتا ہے، کیا ان کا ذریعہ درست ہے؟ اور دیکھیے ہاں اور دو سال اسی اور کیا عرفاً تبلیغی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھو ایسا ہے، تبلیغی جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، دیوبندی جو دیوبند کا رہنے والا ہے، بریلوی جو بریلی کا رہنے والا ہے یا بریلی سے نسبت رکھنے والا ہے، تو صرف اس لفظ کی بنا پر کسی کو کافر اور گمراہ نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا توضیح کی ضرورت ہے. دیوبندی بمانا وہ جو اکابر دیوبند کی کفریات ہیں ان کو جان بوجھ کر ان کو اپنا مذہبی لیڈر ایکسپٹ کرتا ہے، تو اس کا حکم وہی ہے منہم. دیہاتوں میں بلکہ بہت سارے ایسے ماحول میں جن کو نہ ہی نالج اتنا نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلی مطلب یہ کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، وہ سلام نہیں پڑھتے، وہ میلاد کرتے ہیں، وہ میلاد نہیں کرتے ہیں، یہی مطلب سمجھتے ہیں. اس کی اگر اتنے ہی وہ سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ کتنے لوگوں سے پوچھو کہ آپ اپنے کو دیوبندی کرتے ہو، کہتے ہو کیا مطلب ہے اس کا، کیا ہے؟ ارے ہمارے علاقے میں دیوبندی ہیں تو ہم بھی دیوبندی ہیں. اب کچھ سمجھتے ہو؟ نہ کچھ نہیں، وہ بھی اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں، ہم بھی دیوبندی کہتے ہیں. اس سلسلے میں فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیہ ماہنامے میں ایک مبسوط فتویٰ لکھا اور فرمایا کہ تکفیر، خود ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو وضاحت وہی اخذ کر کے مفتی صاحب نے لکھا کہ تکفیر یہ حکم نہائی ہے. تو جب تک 100% معاملہ پرفیکٹ نہ ہو، 99% رہے تو بھی تکفیر نہیں ہو، جب تک 100% پرفیکٹ نہ ہو جائے. مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل دہلوی کی اتنی بکواس کے باوجود آپ نے کف لسان کیوں کیا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں. لہذا عوام میں جو لوگ دیوبندیوں کے ان اکابر کے عقائد جانتا، مثلا یہ کہ ختم نبوت کا انکار کہ نبی کے زمانے میں ان کے بعد کوئی نبی، ہاں بالکل تو پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہم نے لکھا ہے. اب یہ انہی میں سے ہے. نہیں نبی کو کیا معلوم ہے، ان کو کیا پتا ہے کیا ہے، بالکل ان کو کچھ نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، ان کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے، ان کو کیا معلوم اپنے عاقبت کا کیا خبر ہے، کچھ نہیں. ایسے بہت سارے عوام جری ہوتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھے لکھے رہتے ہیں، تو ان پر وہ حکم لگے گا. بقیہ اور جو ان کے پیچھے آتے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انہیں ہم گمراہ کہیں گے بس. لہٰذا کسی تبلیغی کی لڑکی ہو، دیوبندی کی لڑکی ہو، لڑکا ہو، اس سے شادی بیاہ کے بارے میں میرا اپنا جو فتویٰ ہے کہ نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ وہ کافر ہے، تب نہیں کافر ہے تو کاہے نہ کرنا. ارے بھائی اس کے بعد تمہاری نسلیں پھر کہاں جائیں گی، اس کی کیا تمہارے بات.
لے بچو، تم اپنے لڑکوں کو ان کی لڑکیوں کے ساتھ منسلک کر دو گے، تمہاری لڑکیاں بیٹیاں بہنیں کہاں جائیں گی؟ تو مجبوراً پھر ان کے ہاں تمہاری بہن بیٹیاں بھی جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لے آئیں گے، ہم سنی بنا لیں گے۔ ہمارے اکابر لکھتے ہیں یہ تو خام خیالی ہے، کتنے لوگ بنا لیتے ہیں، کتنے بن جاتے ہیں۔ اس سب سے اجتناب لازم۔ کسی غریب سے رشتہ جوڑو مگر سنی صحیح العقیدہ ہو، پکا ہو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان عناصر اربع یا خمسہ کی جو عبارات پہنچیں، اس کے تقریباً 30 سال کے بعد آپ نے تکفیر کی۔ تحذیر الناس یہ سب سے پرانی کتاب ان کی ہے۔ حرمین طیبین کے فقہا، ائمہ اربعہ کے فقہا، چاروں فقہ کے فقہا نے تحذیر الناس کی عبارت پر تکفیر اعلی حضرت سے بہت پہلے کیا۔ یہ 1292 میں حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے، حرمین طیبین کے، اور مصر سے وہ چھپا بھی تھا وہ رسالہ۔ میں نے بہت کوشش کیا، نہیں دستیاب ہو پایا، ابھی بھی کوشش میری جاری ہے، بہت سارے لوگوں کو لگایا بھی میں نے وہاں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تکفیر اس پر کس سے کی؟ المستند المعتمد میں، یہ تقریباً 1320 ہجری میں، تقریباً 28-30 برس کے بعد۔ اس بیچ میں اتمام میں ہو جائے، کسی نے حفظ الایمان، کسی کتاب کو 16 سال ہو گئے تھے، کسی کتاب کو 18 سال ہو گئے تھے، کسی کتاب کو 12 سال ہو گئے تھے، بیچ میں رابطہ بھی رہتے، جو زندہ تھے ان سے رابطہ کیا۔ جب خطوط لکھے، اپنے وکیل بھیجے، حجت الاسلام کو باقاعدہ بھیجا، لاہور تشریف لے گئے، وہ گیا ریزرو ہوئی، کیا کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے علامہ غلام دستگیر قصوری نے خلیل احمد سے جو مناظرہ کیا بھاولپور میں، اور ریاست بھاولپور کے نواب نے جو ان پر پابندی لگائی کہ پوری ریاست سے ان کو باہر کر دیا، آج تو وہاں بڑا سب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ بعد میں اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جب دیکھا اور مختلف حساب سے یہ بیٹھ رہے، تو آپ اعلیٰ حضرت پر اس لیے وہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی ہمارے اکابر نے تکفیر کیا ان کی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بنیادی عقیدوں کو سامنے رکھا اور فرمایا یہ ان کے یہ قائلین یہ کافر ہیں، یا اس کو جان کر کے سمجھ کر کے جو ایکسپٹ کرتا ہے ان کو اپنا لیڈر، وہ ان پہ تکفیر ہے۔ اسی لیے تو یہ دارالعلوم دیوبند کا ناظم تعلیمات مرتضی حسن دربھنگی، اس نے اشد العذاب کتاب میں لکھا کہ اگر خان صاحب کے نزدیک، یعنی فاضل بریلوی کے نزدیک، بعض علماء دیوبند واقعی ایسے تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، یہ تو تھوڑا گول مول لکھ رہا ہے، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، کیونکہ جو کافر وہ کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ تو
ایسے اور بہت سارے ایسے بھی ان کے اکابر گزرے ہیں کہ انہوں نے توبہ بھی کیا. خود تحذیر الناس کے رد میں دارالعلوم دیوبند کا پہلا صدر مدرس انور شاہ کشمیری نے بہت کچھ لکھ ڈالا. اس کو چھوڑنا پڑا دارالعلوم دیوبند, ڈھابیل میں جا کے پھر پناہ لینی ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ نہیں, توبہ بھی نہیں کی. پھر اس کے بعد میں لکھا تو, مگر تکفیر صراحتاً نہیں کی نا. جب سامنے آ گیا کہ یہ عبارت, تو خود دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے جب ان سے استفتاء ہوا اس عبارت کے بارے میں تکفیر کی, اور جب پتہ چلا کہ تو حضرت صاحب کی ہے تو کھسکنے لگے. وہ تو بہتوں کو سمجھتے ہیں. انور شاہ کشمیری کی ایک دو بات نہیں تھی. اس نے خود, میرے پاس اسی کتاب ہے موجود, تحریف قرآن کا قول کیا ہے. سرادن کفر ہے. پھر ان سرغنہ کی تکفیر نہیں اس نے کیا, غلطیاں دکھایا, سب کچھ کیا, تکفیر نہیں کیا. من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, یہ حرمین طیبین کے اکابر نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کا کفر متبین, متعین, واضح تھا. اس لیے جو لوگوں نے کچھ تعویل کیا تو اس کو پھر سرکار مفتی اعظم ہند کی کتاب تمیان پھر بتایا تعویل نہیں تو تحریف ہے. تو اے میرے عوام اہل سنت, وہ دیوبندی ہوں یا لیوبندی ہوں, ہمیں کسی کو کافر کہنے کا کوئی شوق تھوڑی چلایا ہوا ہے, گمراہ کہنے کا نہیں. کلمہ وہ پڑھتا ہے, عبادات کرتا ہے, وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. جب وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے, اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈس رسپیکٹ کرے, تو وہ تو ہمارے اکابر نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کافر ہی نہیں, جو اس بات کو سمجھ کر کے, جان کر کے, پھر اس کے بعد اس میں شک کرے, وہ بھی انہی میں سے. اور میں یہاں موجود ہوں, ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرما ہے. یہ بغیر کسی جذبات کے, بد مذہبوں کے یہاں بہت سارے سینٹر ہیں. میں تو ان کے سب سے بڑے سینٹر کے پاس رہتا ہوں, تو میری تو ان کو کھلی ہوئی دعوت ہے, بھائی آؤ بیٹھو. ہمیں کوئی شوق تھوڑی چل رہا ہے بھائی تم کو ہم کافر کہیں, یہ معاملات ہیں, اسے تم ٹھیک کرو. نہیں ٹھیک کرو گے, جاؤ اپنی راہ. لیکن یہ کہو کہ ان اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو اپنا لیڈر بھی سمجھو, اس گستاخی پر قائم رہو, اور پھر ہم سے امید رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہوں گے, یہ تو صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا. ایک عاشق مصطفیٰ ہوگا, وہ کبھی بھی کسی توہین کرنے والے کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دے گا. بول دیجئے. ایسا ہے, ہمارے مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے وہ پیر صاحب کی خبر لے لیا بہت قاعدے سے, ان کے فتاوی میں موجود ہے. جب ان کی کتاب آئی تحذیر الناس میری نظر میں, آج سے تقریباً 35 سال پہلے, میں نے ان کو اس وقت لیٹر لکھا تھا, پتہ نہیں ان کو ملا کہ نہیں ملا. اس کے بعد میں بھیرا گیا, جس سال ان کا انتقال ہوا میں گیا تھا بھیرا. میرے پاس تحریر موجود, اگر آپ حضرات کو ٹائم ہوگا شاید میرے پاس ہی میرے ہینڈ بیگ میں وہ دکھا دوں گا. ان کے خاص معتمد قاضی ایوب صاحب, ڈسکس پوری ہوئی کہ کیا ہے, انہوں نے لکھ کر کے دیا. تو ہم ان کی ان عبارتوں کی
بھرپور مذمت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. صرف وہی تہذیب الناس میری نظر میں نہیں، اور بہت کچھ ہڈی ہے. وہ ساری ہڈی ان کی حلق میں اٹکی ہوئی ہے. میرے پاس تو ان کے معتمدین سے میرے اپنے وہ ہیں. اب آپ کہہ دیں کہ ان سے مجھ سے کیوں آپ بیٹھتے ہیں؟ بھائی ان کے بعض معتمدین نے مجھ سے کہا مفتی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک صاحب نے کہا انہوں نے رجوع کر لیا ہے. میں نے کہا بھائی وہ رجوع نامہ مجھے دو. پوری بات میں کیا بتاؤں، میں نے ان کے خلیفہ جو ان کے بیٹے ہیں بڑے، اب نام نہ زیادہ کرو، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کیا. میں نے کہا میری بھی کتابیں 18-20 ہیں، کسی میں کوئی غلطی دیکھو بتاؤ، میں اس کو اصلاح کروں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. یہ 5-6 عبارتیں ہیں، یہ ان کو کیوں نہیں آپ نکلوا دیتے ہو؟ یہ 1 سال نہیں مولانا غلام حسین، سال سے میں کوشش کر رہا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک. مجھے دعوت ملی تھی وہاں تعلیمی جائزہ لینے کے لیے. میں نے کہا پہلے میں یہ جائزہ لے لوں تب وہ جائزہ لوں گا. میں نے باقاعدہ میٹنگ میں نے کیوں نہیں نکلواتے ہو؟ ایک دم میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی گواہ ہو جاؤ گے قیامت کے دن. کہا مجھے صاحب وہ تو مر گئے، وہ تو حساب دیتے ہوں گے. میں نے کہا آپ کو بھی حساب دینا ہوگا کہ آپ چھپوا رہے ہیں. میں نے کہا سن لو، نہ میں آپ کے ادارے سے میرا تعلیم و تدریس کا کوئی وہ ہے اور نہ پیری مریدی کوئی معاملہ ہے. صرف میں آپ لوگوں کو اہل سنت سے سنتا ہوں، جانتا ہوں، اس لیے مجھے درد ہے. یہ 4-5 عبارتیں کہاں نکالتے ہو؟ نوٹ لگا دو غلطی ہو گئی ہے. اتنا ہی نہیں، میں نے ان کے سب سے بڑے ادارے میں مجھ کو دعوت دیتے تھے کئی مہینہ پہلے ہی نوٹ کر لے ہوئے. وہاں میں نے سینکڑوں ان کے معتمدین کے سامنے برملا اسے بیان میں اپنے کہا. پھر بیان کر کے میں بیٹھا تاکہ کسی کچھ کہنا ہو تو کہے. اس کے بعد میں اٹھ کے آیا، پھر دعوت بند ہو گئی. میں نے کہا سنو، اس لیے اگر مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں حق کو باطل کہوں اور باطل کو حق کہوں، یہ کبھی نہیں ہوگا. شمس الہدیٰ سے جس پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے کبھی اس نے سمجھوتا نہیں کیا ایسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور سلطان العلماء. آپ کو تعجب ہوگا آج بھی وہ ان کے اکابر موجود ہیں. کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس بھیجتے ہیں. یہ تو میڈیا کا دور ہے، یہ تو باتیں ان تک بھی پہنچ جائیں گی. ہاں ایسی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کو کہا بھائی، ایک صاحب مجھ کو دعوت دیتے تھے کرم شاہ صاحب کی تکفیر کے لیے، وفود بھیجتے تھے. میں نے تکفیر نہیں کیا چونکہ میری کوئی ان سے تکفیر تو آخری حکم ہے، میں کیسے تکفیر کروں؟ وہ علماء اہل سنت میں شمار ہوتے تھے پاکستان میں، تو اکابر نے تکفیر کیا ہو تو لاؤ دکھاؤ، میں کیسے تکفیر کروں؟ تو انہوں نے دعوت بند کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کو کہا بھائی یہ عبارتیں نکال دو تو کہہ ہی نہیں دیا. بالکل لوگ تو بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. ہم نے تو الحمدللہ باقاعدہ میٹنگ کیا، جلسے میں ان کے کہا، اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بس غنیمت ہے کہ ابھی سر باقی ہے. ہاں یہی نہیں، ایک بہت بڑے ایسے بہت سارے ہوا ہے. ایک اور ہے جو یہودی اور نصارہ کے لیے اپنے سینٹر قائم کرتے ہیں، ان کی بھی دعوت آئی تھی. ہم نے کہا پہلے اسے رجوع کریں، اس کے بعد ہم خود ان کو دعوت دیں گے. ایک بچنے کا حکم کیا، یہ سب کھچڑی لوگوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن علماء کو ان کے عوام کو حکمت عملی سے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. سب کو یہ نہ کہہ دو کہ سب منہم ہو گئے، بلکہ ان کے بعض مولوی بھی ایسے ہیں جو سنجیدہ ہیں. میں نے ابھی بتایا نا، ان کے بعض بڑے لوگ کہا مجھ سے ہم 100% آپ کی بات کی تائید کرتے، میں کیسے ان کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے ہم تھوڑا، جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے، عوام جو ہے ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی دقت ہو لے کے آ جائیے، ان کی کسی ذمہ دار حضرت کے پاس لے آئیے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے وہ کام لے لیتا ہے جو اسی زبان سے نہیں ہو پاتا. جی کبھی کبھار ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، درمیان نماز کے اوقات آ جانے پر جب ہم مساجد کی طرف جماعت کے لیے جاتے ہیں، امام کے سلسلے میں کچھ تحقیق نہیں کرتے. کیا امام کے عقائد کے سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟ اور اگر بالفرض کوئی بتانے والا نہ ہو اور جماعت ہو رہی ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جماعت میں شامل ہونا یا جماعت کا؟ دیکھیے، اگر آپ کو معلوم نہیں، کسی قرینے اورینے سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے، منہم ہے منہ ہے،
ہمارا ہے کہ بیگانہ ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، آپ نماز پڑھ لیں نماز. اور ذرا سا شبہ اگر کچھ ہو رہا ہے اپنی نماز الگ پڑھیے، چلے جائیے. اگر شبہ نہیں کچھ ہوا جماعت سے پڑھ لیجیے. سال میں آپ پڑھ لو نماز، آپ جو کرتا ہے. خیر کوئی اکمل بات کرے یا اور کوئی بات کرے، میں ایسی باتوں سے متفق نہیں ہوں. میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں یہاں پڑھاؤں اور آپ کے گھر کا معائنہ کروں. میری جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور یہ روشن ضمیر میں نے ان کا بھی مواخذہ کیا تھا. ہاں بہت ساری چیزیں. ہاں وہ جب پڑھتے تھے لاہور میں اس وقت میں گیا تھا. وہ رہنمائے کامل ان کا رسالہ وہ کچھ لکھوانا چاہتے. میں نے کہا میں کیسے لکھواؤں گا، میں علامہ شریف صاحب کا شاگرد ہوں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے شاگرد، بہت سارے لوگوں کے شاگرد رہتے ہیں، آپ کچھ لکھ کے مجھے دو. انہوں نے لکھ کر کے دیا. میں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی ضرورت، تب میں نے چند الفاظ لکھے. پھر یو کے میں آئے، کچھ ایسی باتیں تھیں میں نے ان سے مواخذہ کیا. حضرت ہم لوگ میڈیا میں رہتے ہیں. میں نے کہا میڈیا میں بد مذہب میڈیا میں رہتے ہیں، اپنی بد مذہبی کھل کے بیان کرتے ہیں. آپ سنی ہو تو تکلف کیا ہے بیان کرنے میں؟ باطل اپنے باطل کو کھلا بیان کرے اور اپنے حق کو آپ لیپ پوت کر کے بیان کریں تاکہ اصل میں وہ بھی سنتے ہیں، ایسے کریں تو وہ لوگ سنیں گے نہیں. وہ لوگ سنیں گے نہیں، اس پہلو کو دیکھا. اور لیپ پوت کرنے سے اپنے لوگ کتنے لیپ پوت ہو گئے اس کی فکر نہیں. دونوں پہلو دیکھو. نام یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پروگرام بند کیجیے تاکہ فجر کی نماز میں لوگ غافل نہ ہو. گڈ انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال؟ کل انشاءاللہ الرحمن پھر حاضری ہوگی. کوئی سوال امپورٹنٹ ہوگا تو آپ پیش کر سکتے ہیں. کل ہے قربانی کا، آج ہی ہم کو قربان کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک جگہ نہیں کئی جگہ تفصیل سے لکھا ہے. 7 اعضاء تو حدیث پاک میں ہیں کہ حلال جانور کے 7 اعضاء ناجائز ہیں یا حرام ہیں یا ممنوع ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتب فقہ کی نصوص سے واضح کیا ہے 22 اعضاء کو ذکر کیا ہے. اس میں سے اوجھڑی بھی ہے. اوجھڑی کھانا، اب کوئی کھا رہا تو ناراض ہو جائے گا. مفتی صاحب نے کہا ایسا کہہ دیا. ارے بھائی میرا کام ہے بتانا. ہمارے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں مکروہ تحریمی ہے بھائی. ہاں کچھ لوگوں نے مکروہ تنزیہی کا بھی قول کیا ہے. اب کھانے والے تو سوچتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم اس کوئی بات نہیں، اس قول پر ہم عمل کریں گے. ارے بھائی کچھ تقویٰ کا بھی معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا رکھو. دیکھیے خود آدمی تھوڑا سا ایک طبع سلیم جس کو ایک قباحت محسوس کرے، بتائیے اس میں سب گند رہتا ہے اور اس کو کہے دھو دیا تو شاید پھر اور طرف بھی وہ تجاوز کر جائے. بعض علاقے ایسے ہیں جیسے اوجڑی کھانے میں، مگر یہ سب فروعی مسئلے ہیں. اس میں ایسا نہ کہا جائے اگر کسی نے مکروہ تنزیہی کہہ دیا تو ایسا نہ کہا جائے کہ وہ گمراہ کر رہا. پھر یہ گمراہی نہیں بھائی، یہ تو فروعی مسئلے ہیں. اب دیکھیے تعزیہ والے بہت سے ایسے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لے کے سب سے آگے آگے چلنے والے، وہ تعزیہ داری بھی کرتے ہیں. اب آپ لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں تو آپ لوگ جا کے نہیں اتنا ٹائٹ ہوتے ہوں گے. ہاں تو یہ سب سوچیے نا، بہت سارے معاملات. سارے اوراق نہ کھلوائیے، وہ آپ لوگ جب میٹنگ کریں گے تب وہ کھولیں گے. تو اگر کسی نے اس اوجھڑی والے مسئلے میں تھوڑا سا نرم بیان کر دیا تو بہت زیادہ معاملہ نہیں ہے. ہاں نماز پڑھنے کی جہاں دیکھو قریب مسجد پڑھ لو، یہ تو عقیدے سے متعلق معاملہ ہے بھائی. یہ حکم اور ہے، یہ حکم اور ہے. وہ جھڑی ظاہر میں نجاست ہے اور وہ باطن کی نجاست ہے، وہ زیادہ فتنے والی ہے.
آپ نے ارشاد فرمایا بات کے لیے یعنی بات بتا کریں ہمارے اخلاقی تعلیم حاصل پڑے لیکن ایک شخص ہے کچھ سنی اپنے آپ کو کہتا ہے بات کیا پڑی یہ بھی لازم نبی کا خصوص ہوتا ہے نیاز بھی دلاتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ٹھیک کرنی میرے محلے میں جو مسجد ہے بد مذہب کو بتایا گیا خود جانتا بھی ہے لیکن وہ قریب ہونے کی وجہ سے پوری زندگی اس کو وہی نماز ہے اس کو کافر نہ کہو. نہیں کافی میرا سوال نہیں تھا اگر وہ مر جاتا ہے تو ہمارے تو لیے ایمان کی جو معظم دینی ہے وہ جنازہ مت پڑھائیں. جو معظم دینی ہے وہ جنازہ نہ پڑھائیں، کسی آدمی سے پڑھوا دیں، چھوڑ بھی نہ دیں کہ وہ اٹھا لے جائیں، ایسا بھی نہ کریں. اس لیے بعض ایسے لوگوں کو نا اتنا تشدد کرنا کہ نہیں وہ دوسروں کے حوالے ہو جاتے ہیں. حالانکہ تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں تو سال 2 سال میں وہ اپنے آپ کے ہو سکتے ہیں. بہت سے ایسے ہوئے ہیں. تو معظم دینی کوئی نہ جنازہ پڑھائے لیکن اپنا آدمی کوئی جا کے پڑھائے، اور معظم دینی اس پر فتویٰ مت لگائیں کہ جنازہ کا پڑھائے. ٹھیک ہے مولانا غلام حسین؟ پڑھانے والے کو تو کوئی حکم نہیں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام ڈال دی قلب میں عصمت موسیقی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. على سيدنا مولانا محمد الذي كان حمله به وقلبه فرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبحبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبجميع الصحابة والصحابيات وأهل بيت النبي وبجميع المشايخ رضوان الله تعالى. إنا نحن كلنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من الشر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب النار. آمین. وسائل يا إلهي إلى صحابنا كحرمة سيدنا وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيدنا وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيدنا. بلا كريم اشرف مجلس مبارک جتنے حاضرین ہیں سب کی بات جتنے علماء کرام ان کی بلا کریم کی اس آمین. اللہ کریم جتنے حاضرین ہیں ان کو ہر تک خیر عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. آمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آمین. اللہ کریم حاضرین کی مغفرت فرما. حاضرین ہمارے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں اللہ کریم ان سب کی بھی مغفرت فرما. اللهم حبب قبورهم الى روضة من رياض الجنة. اللهم انزل من شعائر
تقدیم یا حاضرین میں جو کسی بھی مشکل کے اندر ہیں اور مشکلات کو آسان فرما. آمین اللہم آمین اللہم جو بے آمین روزگار ہیں روزگار عطا فرما. آمین اللہم اور آمین جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا اور عافیت عطا آمین اللہم آمین سب کو صحت عطا فرما. آمین مولا کریم جو لوگ بھی ہسپتالوں میں ہوں آپریشن میں ہوں مولا کریم سب کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرما. صحت کلی عطا فرما. اس مجلس میں بڑے معلومات آئیں افادات ہوئے. حضرت گرامی علامہ شمس الہدیٰ صاحب مجلس اللہ العالی اللہ ان کے سائے پر تعبیر. آمین اللہم آمین مولا کریم ان کی باتوں کو قبول فرما آمین اللہم آمین اور مزید جو ہے توفیق عطا فرما. آمین اللہم آمین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بڑے افادات دیے آمین آپ کے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے. بڑی اچھی اچھی تحقیقات سامنے آئیں. مولا کریم سب سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہم سب آمین حاضرین کو اور ہم سب کو مکمل طریقے سے ہدایت اور رشد دینے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللہم آمین اللهم والد من والاها وعاد من عاداها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن لهم حق علينا آمین وجد علينا إنك أنت الجواد آمین الكريم. آمین اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمین وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین اللهم اللہم لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. آمین رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبشفيعنا الأعظم وحبيبنا الأكرم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورسوله. آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ولكن اس طرح کی مبارک مجالس میں استحکام عطا فرما. آمین اللہم اور آمین دوام عطا فرما. آمین ہمیشہ ایسی مبارک اور مفید مجلسیں ہوتی رہیں آمین اور عوام و خواص علماء سب کو فائدہ پہنچتا رہے. آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صل اللهم علی صل على سیدنا سيدنا محمد محمد وعلى وآلہ اله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.